اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے اس پر قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے کہا، میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بولے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہی جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم کو ہم سے کون سی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آ پہنچی۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر و استقال کے دروازے کھول دے اور تو ہمیں مسلمان ہی مارنا۔ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑے رکھیں؟ فرعون نے کہا کہ ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور بردست کرو، یہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، اور آخری کامیابی ان کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت جلد تمہارا رب تمہارے دشمن کو ختم کر دے گا، پھر وہ تمہیں اس زمین کا مالک بنا دے گا، پھر وہ تمہارے طرز اعمال دیکھیں گے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آل فرعون کو قتل سالی میں مبتلا کر دیا اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی تاکہ وہ حق کا راستہ سمجھ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی ہے تو یہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، اگر بدحالی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی اور سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نصوحت ہے، اللہ کے علم میں ہے لیکن ان میں اکثر جانتے نہ تھے۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم کیسی ہی عجیب بات لاؤ کہ اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، مگر ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے یعنی اللہ نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں، گھونگ کے کیڑے اور مینڈک خون، یہ سب کھلے معجزے تھے، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی نہیں مجرم قوم تھی۔ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے ہیں، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے کہ جس کا اس نے آپ سے عہد یعنی وعدہ کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی ہم رہا کر دیں گے اور آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ہم ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک ہٹا دیں گے تو ان کو اس تک پہنچانا تھا تو وہ فوراً وعدہ توڑ دیں گے، سخنی کرنے لگیں گے۔ آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے اور ذرا بھی توجہ نہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یعنی اللہ نے بہت ہی کمزور قوم کو اس سرزمین
کی پورب پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا وعدہ نیک بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے بڑا صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون یعنی اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو بنائے ہوئے خیر خانے اور اونچی اونچی عمارتیں جو وہ بناتے تھے سب کو برباد کر دیا اور نیست و نابود کر دیا۔ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا تو ان کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو اپنے چند بتوں کے لیے بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے ایک معبود ایسا تجویز کر دیجئے جیسا کہ ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے کہا واقعی تم ایک جاہل قوم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا واقعی تم ایک جاہل قوم ہو۔ آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جن کام میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ان کا یہ کام جو یہ کر رہے ہیں باطل ہے۔ آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تلاش کر دوں، حالانکہ اللہ نے دنیا جہاں والوں پر تم کو فوقیت دی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔